ہر انسان دوسرے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرنے میں مصروف ہے کہ ہمیں صرف اور صرف دوسرے کی غلطیاں نظر آتی ہیں، اپنی غلطیاں نظر ہی نہیں آتی۔ ہمیں کبھی ایسا وقت میسر نہیں آیا کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے دامن کو ہم دیکھیں کہ ہمارا دامن کتنے گناہوں سے لبریز ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کی بھی اصلاح کی دعوت بھی دیتا رہے اور برائی سے روکتا بھی رہے، دونوں کام ساتھ ہونے چاہیے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ صرف اپنی اصلاح کرنے میں لگ جائیں، دوسروں کی فکر ہی نہ ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ اپنا پتہ نہیں ہے اور صرف دوسروں کی فکر ہے۔ کامیابی انسان کو ہمیشہ اپنی اصلاح کرنے سے ملتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو دوسروں کے کندھے پہ کھڑا ہو کر کامیاب ہو جائے۔ کامیابی بلندی صرف اور صرف اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر مل سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ الشمس میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ فرمایا کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے نفس کو پاک کر لیا، اور فرمایا جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ بندہ ناکام ہو گیا۔ پتہ چلا انسان خود اپنے آپ کو کامیاب بھی کر سکتا ہے اور اپنے لیے ناکامی کا دروازہ بھی کھول سکتا ہے۔ یاد رکھیں نجات کا دار و مدار شہرت پر نہیں، نجات کا دار و مدار عزت پر بھی نہیں ہے، نجات کا دار و مدار مال و دولت عیش و عشرت پر بھی نہیں ہے، صرف علم حاصل کرنے میں بھی نجات نہیں ہے، منصب پر فائز ہو جانا اس میں بھی نجات نہیں ہے۔ نجات کس چیز میں ہے؟ علماء فرماتے ہیں اگر انسان دنیا و آخرت میں اپنے لیے نجات چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنی اصلاح کرے۔ جو بندہ اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے کے دن کہ محبوب کی شفاعت ضرور نصیب ہوگی اور وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ اور جو اس دنیا میں اپنے آپ کو راہ راست پر نہیں لا سکا، یہ یاد رکھیں جس طرح وہ دنیا میں ہدایت سے محروم رہا، آخرت میں بھی جنت سے محروم رہے۔ مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ اللہ فرماتا ہے جو اس دنیا کی زندگی میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہے۔ فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں جس کا دل اندھا رہا وہ ہدایت کو قبول نہ کر سکا، فرماتے ہیں وہ آخرت میں بھی نجات اور جنت کی راہ دیکھنے سے محروم رہے گا۔ ہم ذرا غور کریں، اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، ایک شخص دوسروں کو تو نماز کی تلقین کرے اور خود نماز نہ پڑھے، آیا وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے؟ اللہ نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا، ہم دوسروں کو تلقین تو کریں بھائی روزے رکھو، خود روزے نہ رکھیں، کیا ہم اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد کرنا، تکبر، بدگمانی، الزام تراشی، گالی گلوچ سے بچنے، نگاہیں نیچی رکھنے، والدین کا ادب، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، ظاہری گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، باطنی بیماریوں سے چھٹکارا پانے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ اگر ان تمام باتوں کے متعلق ہم دوسروں کو کہتے رہیں خود عمل نہ کریں تو ہمیں پھر سوچنا چاہیے کیا ہم اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں کر رہے۔ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کلا لما یقضی ما امر، میں کوئی نہیں، اس نے تو اب تک پورا ہی نہیں کیا جو اللہ نے اسے حکم دیا۔ پہلا حکم تو یہ اقیم الصلاۃ، خود نماز قائم کرو، پھر دوسرے کو نماز کی تلقین کرو۔ پہلا حکم تو یہ ہے خود جھوٹ سے بچو، پھر دوسروں کو جھوٹ سے بچنے کا حکم دو۔ پہلا حکم تو یہ ہے خود بہن بھائیوں کا حق ادا کرو، پھر دوسرے کو تلقین۔ قرآن میں فرماتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، فرمایا کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ کہ بعض لوگوں کا یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ انسان پہلے مکمل طور پر اپنی اصلاح کرے پھر دوسروں کو نیکی کی دعوت دے۔ یاد رکھیں یہ نظریہ بھی غلط ہے، انسان صرف اپنی اصلاح کرنے میں لگ جائے کہ جب تک میں اپنی مکمل اصلاح نہیں کر لیتا اس وقت تک میں کسی کو نیکی کی دعوت نہیں دوں گا، یہ نظریہ بھی غلط۔ اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ العصر میں ارشاد فرمایا والعصر، اللہ فرماتا ہے زمانہ محبوب کی قسم ان الانسان لفی خسر، فرمایا بے شک انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ تو یا اللہ پھر فائدے میں کون ہے؟ فرمایا ہاں جن میں یہ صفات پائی جائیں وہ پھر فائدے میں ہے۔ اب دیکھیں نجات کے لیے کیا ضروری ہے، فائدے میں کون سا انسان ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر،
فرمایا ایمان بھی لائے، اچھے کام بھی کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو حق کی تاکید اور صبر کی تاکید بھی کرتے رہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی خدمت میں کسی شخص نے سوال کیا کہ جی روحانی طبیب کیا دوسروں کا علاج کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں بالکل کر سکتا ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ پہلے اپنا علاج کرے، اپنے آپ کو ٹھیک کرے، پھر دوسروں کا علاج کرے۔ وہ بندہ خود راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے، سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وہ دوسروں کی رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارا نظریہ، ہماری سوچ بالکل برعکس ہے۔ ہمیں اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی، اپنی کوتاہیاں نظر نہیں آتی، اپنے گناہ نظر نہیں آتے۔ ہاں کسی کی عیب جوئی کرنی ہو، کسی کی غیبت کرنی ہو، چغل خوری کرنی ہو، الزام تراشی کرنی ہو تو پھر دیکھیں ہمیں دوسروں کے عیب بڑے نظر آتے ہیں، ہمیں اپنے عیب نظر نہیں آتے، ہمیں اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی، ہمیں اپنے گناہ نظر نہیں آتے، ہمیں دوسروں کے گناہ نظر آتے ہیں۔ فرمایا پہلے اپنا علاج کر، اس کے بعد پھر دوسروں کا علاج کر۔ پھر آپ سے دوسرا سوال ہوا کہ جی لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوسروں کو نصیحت اسی وقت کرنی چاہیے جب بندہ خود تمام برائیوں سے پاک ہو جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا دروازہ بند ہو جائے۔ ہر شخص اگر صرف اپنی اصلاح کرنے میں لگ جائے اور اپنے آپ کو صرف سدھارنے میں لگ جائے، دوسروں کی پرواہ نہ کرے، تو پھر اس سے ہوگا کیا؟ دعوت حق کا دروازہ بند ہو جائے گا، تبلیغ دین کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنی اصلاح بھی کرتے رہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کی بھی اصلاح کرتے رہنا ہے۔ یہ ہے ایک مومن مسلمان کی پہچان، جس کی نظر اپنی غلطیوں پر بھی ہوتی ہے اور اپنے بھائی کی غلطیوں پر بھی ہوتی ہے، اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی گناہوں سے بچاتا ہے۔